تعریفات و تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، انسان کی زندگی میں حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حقوق و فرائض دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، اور حقوق العباد کے اندر پھر کچھ مرد حضرات کے حقوق اور فرائض ہیں اور کچھ خواتین کے حقوق اور فرائض ہیں، جن کی تکمیل، جن کی انجام دہی از حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان معاملات میں سستی اور غفلت کا شکار ہوں گے تو اللہ کی عدالت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ اگر تیرا رب پکڑنے پہ آ جائے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا بڑی باریک بینی سے خیال رکھنا ہے، اس لیے ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرا رب بھی بڑا باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ 8 مارچ ہر سال عورتوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ مختلف حقوق کے نام سے دنوں کا منانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نومبر کے اندر مردوں کے حقوق کا دن ہے، مارچ میں عورتوں کے حقوق کا دن ہے، کبھی اساتذہ کے حقوق کا دن ہے، کبھی طلباء کے حقوق کا دن ہے۔ میرے بھائی، جو شریعت ہے یہ 24 گھنٹوں کے لیے، پورے دن کے لیے، پورے ہفتے کے لیے، پورے مہینے، سال اور ساری زندگی کے لیے۔ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اس طرح کے دن رکھے گئے ہوں یا منائے گئے ہیں، تہوار تھے اسلامی، وہ منائے جاتے تھے۔ آج اس عصر حاضر کے اندر کبھی وہ مدر ڈے رکھا جاتا ہے، کبھی فادر ڈے رکھا جاتا ہے۔ تو ان ڈیز کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آپ جانتے ہیں، یہ حقوق کے مطالبے کرنے، کبھی باپ مطالبہ کر رہا ہے، کبھی اولاد مطالبہ کر رہی ہے، کبھی بیوی مطالبہ کر رہی ہے، کبھی بہن مطالبہ کر رہی ہے، کبھی استاد مطالبہ کر رہا ہے، کبھی تاجر مطالبہ کر رہا ہے۔ ان سارے کے سارے مطالبات کی یہ میرے بھائیوں ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کہاں تھی تاریخ اسلام؟ اٹھائیں، اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ کہاں تھی یہ حقوق کی الگ الگ تنظیمیں اور تحریکیں جو حقوق مانگنے کے لیے کچھ مرد اکٹھے ہو جائیں، کچھ عورتیں اکٹھی ہو جائیں، سراپا احتجاج ہو جائیں؟ یہ بالکل تاریخ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں؟ جب اسلام حقوق و فرائض کا درس دیتا ہے تو پھر تاریخ اسلام کے اندر یہ چیپٹر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے،
اسلام فرائض کی ادائیگی پہ زور دیتا ہے، حقوق کے مطالبات پہ زور دیتے نہیں۔ اور جب آپ فرائض ادا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے متعلقین کو، تمام کو ان کے حقوق ملتے چلے جائیں۔ اس لیے اسلام زور دیتا ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو، اپنے فرائض ادا کرو، حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کے حوالے سے بڑا سخت سوال ہوگا۔ میرے بھائی، تو جب اسلام حقوق کی ادائیگی پہ، فرائض کی ادائیگی پہ زور دیتا ہے تو پھر مانگنے کیوں پڑ رہے ہیں؟ میرے بھائی، مانگنے والا بھی اسلام چھوڑ چکا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اسلام چھوڑ چکا ہے۔ ہم نے زندگی کے اندر ہر طرز عمل وہ اپنایا جو یورپ کا طرز عمل ہے، ہر وہ عمل۔ پاکستان میں یہ تحریکیں موجود تھی، اس ماڈرن عراق کے اندر کیوں جنم لے رہی ہیں؟ سوچا آپ نے؟ کیونکہ ہم تہواروں سے لے کے، ہم لباسوں سے لے کے، ہم اپنی شکل اور وضاقتہ سے لے کے، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل یہود و نصارہ کے طرز پہ چل نکلا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاشرے کے اندر یہ تنظیمیں اور تحریکیں، یہ 19 سینچری کے اندر فیمنزم کا نعرہ یہ یورپ کے اندر لگا۔ یہ لباس، یہ کلچر، یہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ نعرے ہمارے منہوں کے اندر ٹھوسے گئے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، اب وہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے، میرا بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنے سامنے جھکنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عقیدے کی اصلاح کے بعد ہم نے نماز پڑھنی۔ وہ کیوں کہتا ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے سرکار، آپ اس میں انٹرپٹ نہ کریں۔ یہ سوچ کہاں سے امپورٹ ہوئی؟ میں ننگا پھروں، آدھے کپڑے پہنوں، میں حلال کھاؤں، میں حرام کھاؤں، تمہیں سے کیا؟ اور جب یہ سوچیں ہم تک آ چکی نا، تو وہ میری بہن جو اسلام کو ترک کر چکی، اسلام سے اس نے حقوق مانگے نہیں ہیں، اس نے کہا جی یورپ کے اندر تو عورتیں اس طرح باہر نکل کے حقوق مانگتی ہیں، مجھے بتائیں، اور میرے جملے کو اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جائیں۔ آج عصر حاضر کے دنیا کے قوانین وہ یورپ کا قانون ہے یا آپ کے ملک پاکستان کا قانون ہے؟ یہ میری بات لکھ کے لے جائیں۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین عورتوں کو کبھی بھی ان کے حقوق نہیں دے سکیں گے۔ مانگتی رہے سڑکوں پہ نکل کے، بیکاری بنی رہے۔ آج پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک مثال دی تھی، آپ نے شاید کوئی اکا دکا آپ کے پاس مثال ہو، ورنہ مثال نہیں ملتی ہے کہ مولوی صاحب کو جن چمڑ گئے ہیں، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ کی پریکٹیکل لائف ہے نا، دیکھ لیں۔ اچھا مجھے آج ایک اور سوال کا جواب دیں کہ مولویوں کی بیویوں نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہو کہ اے تے سانو اندر بند کر کے مارشن لگے نے، سانو بچاؤ، یا کسی مولوی کی بیوی نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت بڑے خطبے لمبے چوڑے دیتے ہیں، یہ بڑی تقاریر کرتے ہیں، بڑے وعظ اور درس دیتے ہیں، لیکن مجھے میرے حقوق نہیں دیتے۔ کیوں جی؟ اس طرح کی مثالیں آپ کے پاس ہوں؟ نہیں، کیوں کہ وہ اللہ کی بندی اس اللہ کے بندے سے حق مانگتی ہے۔ وہ اللہ کی بندی کس سے حق مانگتی ہے؟ اللہ کے بندے سے حق مانگتی ہے۔ اور اللہ کا بندہ جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ رب کا قرآن مجھے کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ بھائی جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں نا، ان پر فرائض ہیں، ویسے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں جو تیرے فرائض ہیں۔ آپ غلط جگہ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ آپ اپنے خاوند کے پاس بیٹھیں، اس کے پاس اللہ کی کتاب کھولیں،
किताबुल निकाह सही बुखारी मुस्लिम का खोल लें, उसको पढ़ाएं कि ऐ मेरे सरताज, मेरे रब ने और मेरे नबी ने तो मुझे ये हक दिया है, आप क्यों मेरा हक खा रहे हैं? और तुम जिनसे मांग रही हो ये मेरी बात लिख लें, वो क़यामत तक तुम्हें हुकूक नहीं दे सकेंगे। क्या यूरोपियन खवातीन को उनके हुकूक मिल गए? हर साल वो नया जो औरत मार्च के चीफ हैं, हेड हैं, वो हर साल नया नारा दे के उनको बाजारों में भेजते हैं। शैतान एक नया नारा देता है कि जाओ ये राग अलापो। यहां अल्लाह ताला ने जितना आसमान से कुरान नाजिल किया है ना, ये मर्द की भी तबाह के मुताबिक है और औरत की भी तबाह के मुताबिक है। औरत, मर्द सख्त जान है, ताकतवर है, इस पर घर का खर्चा पानी नानो नफका है, तेरा हक है कि अपने घर में ठहर के अपने खामन से नानो नफका का मुतालबा करे। और अगर नहीं सुनता तो मौलवी साहब से कहें जो कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह आपको आपके हक जरूर मिलेंगे। और मैं अपने ज़ाती तजर्बे, ये मैं ऑब्जर्वेशन है मेरी ज़ाती, बहुत सारे लोगों ने अपने मसाइल मेरे पास रखे और अल्लाह की तौफीक और उसके फजल से हमने उनको वो मसाइल हल करके दिए। अब वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे। बड़ी बहनों की शिकायतें मेरे पास आई, हमने उस मसले का हल निकाला और कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। आप जिनसे मांग रहे हैं उनके पास दीन नहीं है, वो नहीं दे सकेंगे। अपने खामद को समझाओ, नहीं समझता तो जिस करीबी मस्जिद में जुमा पड़ता है वहां के इमाम से बात करो कि ये हकूक मुझे नहीं मिल रहे, मुझे चाहिए। अगर फिर भी सरकश है तो इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत हक दिया है, खुला हक दिया है, खुला हक कि नहीं भाई ये जोड़ी चढ़ रही, मर्द तलाक देने को तैयार नहीं। क्यों? इस बेवकूफ ने बड़ी मजलिस के अंदर कहा था कि मौलवी साहब 10 तोले जेवर लिखो, ते 2 करोड़ रुपया लिखो, ते आवी लिखो, और इसके जितने रिश्तेदार निकाह पे आए थे ना वो सब उंगश्त बदंदा थे, मर गए। इन्हीं दौलत कित्थों आ गई? इन्हें तो साढ़े जनाब नक वड़ छड़ी बरादरी च बह के, ये तो सब तो अगे निकल गया। अब ये साहब उस औरत को तंग करते हैं कि तलाक नहीं दूंगा, अगर तलाक दी तो तुझे हक महर मुझे देना पड़ेगा। इतना तंग करो, इतना तंग करो कि ये हक महर छोड़ के खुद ही खुला ले ले, खुद ही खुला ले ले। और भाइयों, इस्लाम ने इस बात को पसंद किया है कि निकाह के अगरचे ये गैर मुअज्जल भी होता है, हक महर होता है ना गैर मुअज्जल, तो मुअज्जल हक महर इस्लाम कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है कि निकाह के मौके पे मर्द औरत को उसका हक महर अदा कर दे, ताकि उसको दोबारा जिंदगी में तंग ना किया जा सके, उसको दोबारा तंग ना किया जा सके। अफजल ये है, अफजल ये ना अल्फाज पे गौर किया करें। बाद में मेरे पास कोई भाई आ जाए, नहीं बंदा बाद में भी तो दे सकता है, आप जुमे में कह रहे थे नहीं उसे मौके देना चाहिए। ये बात अफजल और मफजूल की हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि उसी मौके पे अदा करो ताकि औरत को बिल्कुल तकलीफ ना पहुंचे। तो मेरे भाई, कुरान क्या कहता है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों में करार पकड़ो औरतों, बाहर जिस तरह जाहिलियत के अंदर औरतें निकलती थी वैसे ना निकलो। और भाई, दुनिया का कोई एक मौलवी बताएं मुझे, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, दुनिया का कोई एक मौलवी बताएं जो औरतों को उनके हकूक देने के हक में नहीं है। कोई एक बतलाएं कि वो साहब कहते हैं कि औरतों को हकूक नहीं मिलने चाहिए। और भाई, हम कुरान तो बयान करता है, ये मैंने इतनी लंबी तलावत पता क्यों की है सूरतुल अहज़ाब की? अल्लाह ने बराबर रखा है और डोमेन्स होती हैं। ये नहीं है कि एक जुमला कह दो, औरत क्या चाहती है? मर्द की बराबरी चाहती। क्यों जी? पैट्रियार्कल सोसाइटी, शोविनिज्म का खात्मा, कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं चाहिए, मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं चाहिए। कौन सी भाई तुझे सोसाइटी चाहिए कि जहां हम बराबर हूं? भाई, आप एक
فیکٹری اور کارخانے میں کام کرتے ہیں، کیا آپ اور آپ کا باس برابر ہیں؟ انسانی اعتبار سے تو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بحیثیت انسان تمام برابر ہے۔ اب علم کی ڈومین میں آ جائیں، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ آپ ایک ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، ادارے کا آنر اور آپ ایک برابر ہیں؟ عورت نے پھر یہ نعرہ کیوں لگایا؟ یہ اس کی ڈومین تھی، یہ اس کی ڈومین تھی۔ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کیوں مرد کے ماتحت رہنا ڈومین تھی، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، سورہ تحریم۔ اللہ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا دونوں تھیں، لفظی ترجمہ سن لیں، کانتا دونوں تھیں، تحتا نیچے، عبدینی دونوں بندوں کے، من عبادنا میرے بندوں میں سے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تھی؟ کانتا تحت عبدینی من عبادنا، کس کے ماتحت تھی؟ بندوں کے۔ عورت نے پورا زور لگایا کہ نہیں میں اس کے ماتحت نہیں، خاوند میرے ماتحت رہے۔ اور اللہ نے آگے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے سرکشی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ فخانتاہما، دونوں نے بے وفائی کی۔ سادہ لفظوں میں کیا کہیں گے؟ خیانت کی، دونوں نے بے وفائی کی، اپنی مرضی سے چلنا چاہا کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کا پیغام اور انصاف دینے والے، ہمیں پتہ ہے کیسے چلنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر کچھ بھی چیز ان کو اللہ کی طرف سے کفایت نہ کر سکی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، وہ داخل ہوئی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بھائی بحیثیت انسان تو سب برابر ہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ تھیری، یہ کنسپٹ قرآن دیتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ لیکن جب بات ڈومینز کی آتی ہے تو وہاں دنیا کے نظم، دنیا کے ادارے ایسی ہی چلتی ہیں کہ کوئی آنر ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی ماتحت ہوتا ہے، کوئی رعایا ہوتی ہے، سب آرڈینیٹ ہوتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں بچے بات نہیں مانتے، بچے منہ مارے، بچے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا تم نے اپنے خامدوں کو ذلیل کرنا شروع کیا ہے نا تو تمہاری اولادوں نے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تم ان کے ماتحت نہیں رہنا چاہتی، اولادیں تمہارے ماتحت نہیں رہنا چاہتی۔ آؤ اپنے فیملی سسٹم کو سدھاریں۔ ایسا نہیں ہے اسلام کوئی ایک بتائے، کوئی ایک شخص کہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا۔ میرے سامنے یہ لمبی فہرست، لمبی۔ اللہ اکبر، بنیاد غلط ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے درخواست کی کہ بھائیو آپ مقبرے نہ بنائیں، اولیاء اللہ کے کام خراب ہو جائے گا، شرک شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اولیاء کے گستاخ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں جی۔ دیکھیں وہ تو بڑی شخصیات ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے، تو مقبرہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا۔ ہم نے کہا شرک ہوگا۔ اب سارے مولوی مل کے فتوے دے رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ شرک ہے۔ چلو پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جاؤ، میں آپ کو لوگ سجدے میں گرے دکھاتا ہوں۔ بنیاد کیا ہے؟ غلط۔ ہم نے کہا عید میلاد النبی کا دن تم نے اپنی طرف سے نکال لیا، نہ کرو، خرابیاں ہوں گی۔ نہیں تو خوشی کو نہیں، شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں میں بہت ہے نبی علیہ السلام کی آمد کی۔ پھر ہوا کہ نہیں؟ انڈیا
کہ گانوں پہ ڈانس کیا کہ نہیں؟ پیچھے لکھا ہے جشن عید میلاد النبی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بنیاد غلط تھی۔ جب مولوی صاحب ڈھول کی تھاپ پہ ناچیں گے تو نوجوان نسل کم کرے گی، کیوں جی؟ بہت سارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یہ پلیٹ فارم بالکل درست ہے، خواتین صحیح اپنے حقوق کے، جہاں تک بات یہ ہے کہ خامد اپنی مرضی نہیں چلائے، میرا جسم میری مرضی، تو یہ بات اس کی درست ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، یہ بات ان کی درست ہے۔ لیکن یہ جو اگلے نعرے ہیں انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کھانا بھی خود گرم کرے، اپنے موزے بھی خود تلاش کرے، تو یہ آگے چل کے مسئلہ خراب ہو گیا۔ اور میں نے کہا میرے بھائی کتنا بولا انسان ہے تو، مسئلہ تو تب بھی خراب ہو گیا کہ جب اپنی یہ عزت کی چادر گھر اتار کے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، نیم اوریاں لباس پہن کے باہر چوک چراہے میں آ گئی، بیڑا تو اس وقت غرق ہو چکا تھا، تو کہتا اتنا جملہ ٹھیک ہے اس سے اگلا غلط ہے۔ عورت کا بے لباس بے پردہ ہی گھر سے نکلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بے پرد گھر سے نکلتی ہے اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت۔ اور تم نے یہ گناہ کرنا تھا نا، تم نے یہ گناہ کرنا تھا بے پردگی والا، اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈلتے دیکھا پریشان ہو گئی، اور تو مطالبہ کرنا تھا تو کاش نکل کے یہ کرتی اور باپرد ہو کے کرتی کہ ہمیں اسلام چاہیے، تم ہمیں حقوق نہیں دے سکے ہو، ملک میں اسلام لو، اسلام کی بات کرتی، تم کہتی کہ تم نے کیا عورتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، اتنے اتنے بل بورڈز پہ عورتوں کے وہ لباس جو عام بچے بھی نہیں دیکھ سکتے، تم نے ان لباسوں کے اندر ہم جیسی عورت کو بل بورڈز پہ لگا کے ہماری عزت اور غیرت کا تماشا بنایا۔ یہ عورت کی ایڈورٹائزمنٹ بند کرو، ہم کوئی بازار کا سامان ہے؟ تم نے مطالبے غلط کیے، نکلی بھی غلط، مطالبے بھی غلط۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں تمہارے ضرور حقوق عطا کرے گا۔ نہیں خامن دیتا، مولوی صاحب نہیں سنتے نا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ کرنے پہ ہے یہ سورہ تحریم کی جو اگلی آیات ہیں، تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس کا معاملہ آپ کے سامنے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے لیکن بیوی کہتی ہے تو رب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ظالم ظلم کرتا تھا، میری مسلمان بہن پہ کون ظلم کر کے اس کا دوپٹہ کہتا گھر چھوڑ جاؤ، ننگے منہ جاؤ، دھمال ڈالو، ڈھولکی بجاؤ اور ہاتھ میں مائکرو فون پکڑو اور اونچی اونچی آواز میں دف پہ ناچو، گاؤ، نعرے لگاؤ، اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اس کو کس نے نکالا؟ فرعون تو ظلم کرتا تھا، فرعون کی بیوی تب بھی گھر سے نہیں نکلی، گھر میں پڑی رہی، اللہ سے مانگتی اللہ میں اس کے ظلموں سے تنگ آ گئی ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا لو، اللہ میں اس کے مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، فرعون کے ظلم سے تنگ ہو کے وہ کسی بازار کی زینت نہیں بنی تھی، فرعون کے گھر کے اندر اللہ کے پاس اپنا گھر مانگ لیا تھا، اللہ کے پاس اپنا گھر مانگا اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ مہمان ٹھہری، رب میزبان بنا۔ اور کیا کہتی تھی؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا لے، ونجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ اس فرعون اور اس کے ظلموں سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اس ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ اللہ نے نجات عطا کر دی۔ اللہ کی قسم رب ہر کچھ کرنے پہ، جو مانگو گے اللہ وہ کرنے پہ قادر ہے۔ میں اپنی باتوں کو تھوڑا سمرائز کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری حدیثیں ہیں، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور بھائیو آپ جمعہ پڑھنے والے ہو، میں آپ کو بھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تم نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے، پھر تم بھول گئے
کہ عورت کے حقوق کیا ہے. میں آپ سے ترلا ڈالتا ہوں یار آپ 2 نمبری تو نہ کرو. آپ لائف پارٹنر بھی کہتے ہو اور پھر ساری باتیں بھی اپنی منواتے ہیں. کتنی باتیں میں خالی اس پہ بات کروں نا, کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی بات مانی, کہاں کہاں مشاورت کی. یہ تو تمہاری گھر میں مشیر ہے جو اچھے مشورے سے خالی بات نہیں ہوگی. اللہ کے نام پہ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے تو تم ان سے حسن سلوک کرو. فاتقوا اللہ فی النساء, اللہ سے ڈرو ان عورتوں کے بارے میں, ان کے حقوق ادا کرو. اور الحمدللہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا ہوں گے لیکن میرا علم ناقص ہے, میں واحد بندہ ہوں جس نے بہو کے حقوق پہ پورا جمعہ پڑھایا ہے. وہ میرے بھی چینل پہ موجود ہے. بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں چینل کا نام لینے سے, تو چینل پہ میرا خطبہ موجود ہے بہو کے حقوق اور داماد کے فرائض. داماد تو چودھری ہے, کہتا ہوں سس بھی تھلے تے سورا بھی تھلے تے ساڑیاں بھی تے سالے بھی, میں تے بدماش ہوں. اور فرائض یہ دونوں خطبات انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے. ان ایشوز کو میں وہ بندہ ہوں جو سب سے زیادہ عورت کے حق میں بولنے والا ہوں. وہ بتائیں جی نہیں مولوی صاحب, وہاں پورا خطبہ یا پوری تقریر کسی مولوی دی سنی سی اور وہ بہو کے حقوق بیان کر رہا تھا. ہاں مولوی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ساس سورے کی خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی, بس روڑا پہ گیا. یہ الگ مسئلہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو کبھی فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے. اب تمام انسان تو برابر ہے نا, اللہ نے نہیں کیا ابے دے پیروں تلے. اب یہاں مقام کس کا بڑھ گیا؟ ماں کا. وہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا, پھر تیری ماں کا, پھر تیری ماں کا, پھر تیرے باپ کا. عورت آگے چلے گی, یہ ڈومینز ہے نا. بحیثیت ماں وہ سپیریئر ہے, بحیثیت ماں وہ سپیریئر ہے. اور ادارے کو قائم کرنے کے لیے گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے, ادارہ ہے, اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء, اس کی وہ ڈومین ہے. پھر کبھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, اور تم میں سب سے اچھا انسان پتہ کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. بیوی کہے کہ واقعی بندے دا پتر لبا ہے, بیوی کہے, اور باہر والا گواہی دے نا, اس کا کہ باہر تو آپ بڑے اچھے ہوتے ہیں, میں بھی بڑا اچھا ہوں آپ کے لیے, آپ میرے لیے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, آپ میری عزت کرتے ہیں, میں آپ کی کرتا ہوں. آپ پتہ کب اسلام نے کیا سٹینڈرڈ بنایا, کیوں ایسا کہا, سوچا کبھی تم نے؟ اور چیزوں کو سوچا کرو. میں اکثر بچوں سے بھی کہتا ہوں کالج میں, جو مسائل کو باتوں کو سوچتے غور کرتے ہیں دنیا میں وہ لوگ بڑے بنتے ہیں. کیوں ایسا کیا؟ سوچیں جی. اور مولوی صاحب تو ٹائم ہو گیا تو ہی سانو سوچنے والے پاسے لا دو. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اس کا جواب مجھے چاہیے. چلو میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ فرینک اپنی زندگی میں اپنی بیوی سے ہوتا ہے. والدین دی بھی کچھ حیا ہوندی ہے, اولاد دی بھی کچھ ہوندی ہے, یاراں دوستاں دی بھی ہوندی ہے, رشتہ داراں دی بھی ہوندی ہے. سب سے زیادہ اوپن انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر بیوی گواہی دے دینا ٹھیک ہے تو اسلام کہتا ہے واقعی بندے دا پتر ہے, ٹھیک. حق زندگی دیتا ہے, پرورش. اور لڑکے کی تو پرورش پتہ کب تک فرض ہے والدین پہ؟ سن بلوغت تک. یہ فقہی مسئلہ ہے. اور بچی کی کب تک ہے؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی. سمجھ آئی؟ تعلیم کا حق, مولوی خلاف اللہ دی قسم چوک کے آنا, ممبر رسول مولوی تعلیم دے خلاف نہیں جے, اور ابدا واسطہ نہیں جے. میں بڑا قریب ہو کے بہ کے ویکھیا انہاں کو, یہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ جو آپ کانفیڈنس پیدا کروا رہے ہیں نا عورت کے اندر, وہ مرد کے اندر, یہ اس کے خلاف تھے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اما عائشہ فقیہہ محدثہ تھی, کیا تعلیم حاصل کیے بغیر فقیہہ محدثہ بن گئی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو. لیکن کو ایجوکیشن والا نظام گندا ہے, آج بھی گندا کر, اور آپ نے اور میں نے بڑی محبت سے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. ٹی وی پہ بغیر چادر کے خبریں پڑھنے والی عورت بھی قبول کر چکے, مولوی صاحب سمیت سارے قبول کر چکے ہوئے ہیں اسے. خیر کی ہے, دور حاضر کی ضرورت ہے, سارے قبول کر چکے ہیں. عورت جتنی ذلیل اس جدید دور میں ہو رہی ہے, اللہ کی قسم جو اسلام کی چادر کے نیچے آ جائے تو اپنی ذلت سے محفوظ رہ جائے. جائیداد کا حصہ اسلام دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور مردوں کے لیے کوئی خاص اللہ نے صورت نازل نہیں کی,
عورتوں کے لیے بڑی لمبی سورۃ النساء، اللہ نے کہا ان کا خیال رکھنا. اور نبی علیہ السلام کی آخری وصیت بھی کیا تھی، جس طرح پچھلے خطبے میں عرض کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. 5ویں بات، حق نکاح، عورت کو حق حاصل ہے، کنواری ہے تب بھی، مطلقہ ہے تب بھی، بیوہ ہے تب بھی، اس کی اجازت کے بغیر ولی بھی نکاح کر سکتا نہیں ہے. نمبر 6، نان و نفقہ خامد پہ فرض ہے، بیوی حاصل کرے گی اپنا. عزت و آبرو، عزت و آبرو خود گوائے تو اس کی مرضی ہے، اسلام تو بڑی عزت و آبرو دیتا ہے. پردے کا سارا چیپٹر اسی پہ. اور اگر آپ سے کوئی رشتوں کے معاملے میں مشورہ مانگے نا، یار دے دیا کرو. ایک گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے گواہ نہیں پوچھتے کیسے، کوئی ذاتی اراد نہ ہو، آپ سچی گواہی بھی دے دیا کریں. فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہو گئی تھی، اسلام نے کتنا عورتوں کا خیال رکھا. فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی پیغام آیا نکاح کے لیے، اور ابو جہم کا بھی پیغام آیا، صحیح مسلم کی حدیث. میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا معاویہ بن ابی سفیان کنگال آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، رہن دے. تو جو ابو جہم ہے نا، وہ کندھے سے ڈنڈا نہیں اتارتا، بڑا غسیلہ آدمی ہے، انہوں بھی رہن دے، تم اسامہ سے شادی کر. وہ بولی میں نے اسامہ سے شادی کر لی، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے اس مشورے میں بڑی ہی کہتے پہلے میں ہچکچائی کہ میں بڑے خاندان کی اور یہ ایک غلام کا بیٹا. تو پھر جب اللہ کے نبی فرمایا کہ نہیں اللہ خیر عطا کر دے گا، پھر میں نے شادی کر لی. کتنا خیال رکھا عورت کا کہ نہ سخت بندے کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، نہ کنگال کے ہاتھ میں. کہا نہیں، میرا مشورہ ہے کہ اس سے شادی کر، خوشحال رہے. وہ کہتے ہیں واقعی میری زندگی انتہائی خوشحالی کی گزری. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن گھر کے اندر، نبی علیہ السلام کا فرمان گھر کے اندر. ماشاءاللہ خامد صاحب بھی مسلمان، آپ کھولیں. ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہے، اس لیے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی پولیس کے، کبھی فوج کے، کبھی کسی کے، کبھی کسی. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جگہ آئیں جہاں حق مانگنے والا بھی مسلمان ہو اور حق دینے والا بھی مسلمان. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں ریسرچ کر رہا تھا، دنیا کے اندر ریپ اینڈ ڈومیسٹک وائلنس سب سے زیادہ یورپ کے اندر ہے. ریپ کے کیسز میں نے دیکھے، دنیا کے پہلے 50 ممالک کے اندر بھی کوئی مسلم ملک نہیں ہے. اگر ہم نے ان کے طرز پہ چلنا ہے نا، تو یاد رکھنا پھر رشتے محفوظ نہیں رہیں گے. تم مشرقی ہو، اپنی روایات کے مطابق اور اپنی اسلام کے مطابق چلو، رشتے محفوظ رہیں گی. وہ جاپان کے اندر ایک نوجوان کام کرنے کے لیے گیا، تو کہتا ہے ہمارے ساتھ عورتیں بھی کام کرتی تھیں، عورتیں بھی ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں. تو ایک عورت کو تعلیم سے بڑا شغف تھا اور میرا رجحان دین کی طرف تھا، تو میں ان کو دین کی بات سمجھا دیتا. وہ متاثر ہوئی، اس نے دین کو جاننا چاہا. میں نے بتایا کہ تم یہاں مزدوری کرتی ہو، ہمارے ادھر اس طرح نہیں ہوتا. ہماری عورت آرام سے گھر بیٹھ کے وہ چودرانی بنی ہوتی، ہم کما کے لاتے ہیں، وہ مرضی سے جو مرضی بنا کے کھا رہی ہے، پکا رہی ہے، بچوں کو دے رہی. تو تم تو یہاں مردوں کے درمیان رہ کے او بھائی کہتے ہیں جی عورت کے خلاف وائلنس ہوتا ہے، وائلنس اگینسٹ وومن. عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو وائلنس کیا ہوگا مجھے بتائیں. ڈومیسٹک وائلنس، تم قرآن نہیں پڑھتا، وہ مرد بھی نہیں پڑھتا، یہ عورت بھی نہیں پڑھتی، وہ مرد بھی حدیث نہیں پڑھتا، یہ عورت بھی حدیث نہیں پڑھتی، ختم ہو جائے گا ڈومیسٹک وائلنس. تو وہ کہتی ہے کہ کیا طریقہ کار اسلام کا؟ کہتا ہے یہ طریقہ کار اسلام کا. وہ کہتا ہے کہ میری اس بات سے وہ متاثر ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے مجھے نکاح کی آفر بھی کر دی. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لی. اب وہ کارخانے ڈیوٹی پہ
نہیں آتی تھی، اب وہ گھر میں رہتی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے تشویش ہوئی کہ اے اگے سڑنا مزدوری کری کتنے گئی؟ اس کے خاوند نے بتایا کہ وہ گھر میں رہتی ہے، میں کماتا ہوں اور وہ کھاتی ہے۔ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے نا اسلام میں، عورت کیوں کمائے؟ تو میرے بھائی آج بھی ہم نے نا بہت سارے لوگوں نے زیادہ دولت کے چسکے میں عورت کو گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، چل دونوں ہی کماؤں گے بہت پیسے آؤں تھے، تو یہ تھوڑے کما کے مردوں کے درمیان نہ بیٹھنا پڑے تو اس طرح عزت بچی رہے گی، یہ بہتر نہیں ہے؟ عجیب اس کی نیچر۔ او بھائی خامد ایک آنر ہے نا، یس سر ایک کو کرنا پڑے، باہر کارخانے میں کام کرو گی نا، کوئی سپروائزر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی آنر ہے، تجھے 10 کو جی کرنا پڑے گا، یس سر یس سر یس سر، اور تیرا جو ایکسپلائٹیشن ہے نا مرد کے برابر تجھے پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ ایک گھر میں ایک بندہ اس کو یس سر کہہ دے ساری دنیا خرید کے تیرے پاؤں میں رکھ دے گا۔ تو کہتا ہے وہ بڑی متاثر ہوئی اپنی سہیلی سے، تینوں تو موج لگ گئی، اے کماندا تے تو کھانی اینج کو سانو بھی نہیں ایویں دا لب سکدا۔ اے ہو یورپ کی عورت یہ آزادی سے اتنی تنگ پڑ چکی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ادھر نو جاواں گے ترقی کریں گے، ستیہ ناز ہو رہا ہے ہمارا۔ تو آخری بات میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور توحید کا مرکز عطا کیا ہے، تو آپ کے تعاون سے ہے، پہلے بھی آپ تعاون کرتے رہے، تو ابھی وہ پورا توحید کو لوگ سمجھے بھی نہیں ہیں، تو توحید کا ایک مرکز ہمارے گاؤں میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے 2 دفعہ پہلے تعاون کیا اس کے حوالے سے، جب وہ شروع میں بن رہا تھا، جب چھت ڈلنی تھی، اور اب سارے الحمدللہ انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی کیڑی مرض دی دعا ہو؟ میں نے کہا جی جو مرض آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ اس کی دعا کریں۔ انہوں نے کہا اگلا جمعہ جو ہے نا ابتدائی جمعہ انشاءاللہ، تو کہتے ہیں جی کارپیٹ آپ نے ڈلوانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، میری جتنی کوشش ہو سکی، میرے بہت سارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم سب مل کے اللہ کے گھر کا کام کریں گے۔ تو آپ نے انشاءاللہ آج کوشش کرنی ہے کہ آج کارپیٹ ڈل جائے ہم سے، ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، رمضان آنا ہے، جمعے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، تراویح ہوگی، انشاءاللہ ہم سب اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد